فجر کی ایک فرض نماز اگر چلے جانا اٹس آف اے بگر لاس. اللہ کے نبی نے کہا عصر کی نماز جس کی جو جان بوجھ کے قضا کر دے یہ زیادہ ورس ہے اس کے مال اور اس کا گھر والے سارے تباہ ہو جائیں اسے. لیکن ہم لوگ ایزیلی دوبارہ سو جاتے ہیں کہ چلو اٹھے پڑھ لیں گے لا الہ الا اللہ. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبر یخاف ان یقع علیہ، کہ ایک مومن گناہ کو کس طرح دیکھتا ہے کہ وہ پہاڑ کے نیچے کھڑا ہے، ابھی پہاڑ اور اس کے اوپر گر جائے گا، یعنی لائف ختم کر دے گا. یہ گناہ میرے لیے فیٹل ہے، میری لائف تباہ کر دے گا. میں نے کیوں کیا یہ گناہ، مجھ سے کیسے ہو گیا، یا اللہ مجھے معاف کر دے. کام جاتا ہے، کھانا پینا اس کو مزہ نہیں آتا. وَأَنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ فَيَفْعَلُ هَكَذَا. اور ایک فاجر گناہ کس طرح دیکھتا ہے کہ جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی تھی اس نے ایسے کر کے اڑا دی. تو how do you feel when you commit sin? This is again one point. So اپنے نیک اعمال کو چھپانا. And fifth is run from fame. Simple. Don't desire fame. اللہ عطا کر دے الحمدللہ، نیک کام کریں لیکن don't desire fame. مسلمان فیم ڈیزائر نہیں کرتا کہ مجھے بہت شہرت مل جائے، بلکہ مسلمان کا رویہ تھوڑا اپوزٹ ہوتا ہے، وہ بھاگتا ہے فیم سے. اللہ دے دے الحمدللہ، یہ ایک بلیسنگ ہے اور اٹ کین بی اے ٹیسٹ اینڈ فتنہ ایز ویل. تو یو شوڈ بی ایبل ٹو ہینڈل دس. سو جنرلی وی شوڈ رن فرام فیم. اور اسلام اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو یہ بیوٹیفل دین ہے یہ اتنا انسان کو برڈن نہیں ڈالتا کہ انسان انزائٹی میں ہر ٹائم رہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہ اللہ تعالیٰ انسان کی وسعت سے اوپر اس کو آزماتے نہیں ہیں. یاد رکھیں یہ شرک ہے. اور اللہ کے میں کیا فرمایا تھا کہ بی ویئر آف شرک، کیونکہ یہ اس طرح تمہارے اندر داخل ہوتا ہے جس طرح چونٹی چلتی ہے پتھر پہ. کبھی آپ بیٹھے ہوں اور چونٹی آپ کے ساتھ سے گزر جائے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے سٹیپس کی آواز آتی ہے، کوئی ہلتی ہے کوئی چیز نہیں. حتیٰ کہ آپ کے اوپر شرٹ پہ ہو آپ کو تب بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ چونٹی میرے شرٹ پہ ہے، جب تک وہ آپ کو بائٹ نہ کرے، کوئی دیکھے نہ اس کو، رائٹ. تو انسان کے اندر یہ شرک جو ہے نا، مائنر شرک، ریاکاری، اس طرح گھس جاتی ہے اس کے دل میں جس طرح چونٹی پتھر پہ چلتی ہے خاموشی کے ساتھ. تو وہ بکر صدیق کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ پھر کیا کریں ہم، جب اتنا خاموشی سے گھس جاتی ہے ہمارے دلوں میں یہ شرک ریاکاری، تو ہم کیا کریں. تو اللہ کے امین نے کہا کہ ایک تمہیں دعا سکھاتا ہوں میں، یہ پڑھ لو تو اللہ تمہیں بڑے شرک سے بھی اور چھوٹے سے بھی پاک کر دے گا. اور وہ کیا دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ شرک کروں علم رکھتے ہوئے اور جانتے ہوئے، جان بوجھ کے، اور میں تیرے سے توبہ کرتا ہوں، تیرے سے استغفار کرتا ہوں اگر میں نہ جانتے ہوئے شرک کروں. تو اس دعا کو یاد کر لیں، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. اور میں اس لیکچر کو اس سٹوری پہ ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. اور یہ اسرائیلیات میں سے ہے، اور بنو اسرائیل کا ایک شخص تھا، عابد اور زاہد تھا، اور ایک منک تھا. وہ مینلی 70 سال سے اللہ کی عبادت کرتا رہا، اور اس نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت اور نیکی کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا ہوا تھا. ایک دن ایک عورت اس نے اس کو اٹریکٹ کیا، اور اس عورت کی محبت میں پاگل ہو گیا، اور اس نے اپنا یعنی اپنے جو گارڈ سے اس کو لوز کر دیا، اور اس عورت کے ساتھ اس شخص نے 7 دن اور 7 راتیں گزاریں. 7 دن اور 7 راتیں گناہ میں گزاریں. اس کو اچانک سے جب یاد آیا کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، آفٹر 7 days and 7 nights، فوراً سے اس نے استغفار کی. فوراً سے وہ اٹھا اور وہ نکل پڑا وہاں سے، اور اس نے یہ منت مانگی اور عہد کیا کہ میں ہر سٹیپ کے بعد سجدہ کروں گا اپنے رب کو، اور روں گا اور آنسو بہاؤں گا اور توبہ کروں گا ہر قدم کے بعد. تو وہ یہ کرنا شروع ہو گیا. تو جب جہاں سے نکلا تھا وہ، تو اس نے جہاں جانا تھا کافی لمبا ٹائم لگ گیا اس کو، ہر
قدم کے بعد سجدہ، ایگزاسٹ ہو گیا اور فرسٹریٹ ہو گیا، رو رو کے نڈھال ہو گیا تھا وہ. تو وہاں پہ کچھ یتیم تھے، مختلف آتے 12 تھے یا 7 لوگ تھے. تو اس پہ اس نے اپنے کو پھینک دیا. تو ایک شخص ان یتیموں کو بریڈ دینے کے لیے روزانہ آتا تھا، اور اس نے جتنے یتیم تھے اتنی بریڈز جو ہیں وہ دے دی. تو اس نے بھی بیکاز ہی وانٹیڈ کہ مجھے بھی مل جائے، ایک لے لی. تو ایک کم پڑ گئی بریڈ. تو ایک شخص کھڑا ہوا، مجھے نہیں ملی. تو اس نے کہا تم اتنے لوگوں میں روزانہ میں تمہیں دیتا ہوں، تم میں سے کوئی شخص نے 2 لی ہیں اور میں تمہیں نہیں دوں گا بریڈ آج کے بعد، چلے جہاں سے. تم میں سے کوئی جھوٹا انسان ہے جو 2 لے کے بیٹھا ہے. تو اس شخص کو، اس عابد زاہد کو ریئلائز ہو گیا کہ یہ میری وجہ سے ہوا ہے. تو اس نے کیا کیا، وہ جو بریڈ تھی وہ اس کو دے دی، اینڈ ہی لیفٹ دیٹ پلیس. اور وہ آؤٹ آف ہنگر اینڈ فرسٹریشن، میل نیوٹریشن کی وجہ سے ہی ڈائیڈ. تو وہ اس سالی روایت میں صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کھڑا کیا اور اس کا قیامت کے دن حساب لیا. اس کی 70 سال کی ورشپ کو ایک جگہ پہ رکھا، اور اس کے جو 7 دن اور 7 راتوں کے گناہ کو ایک جگہ پہ رکھا، اور وہ 7 دن اور 7 راتیں بھاری پڑ گئی اس کی نیکیوں پہ، اور یہ تباہ ہونے لگا. پھر فرشتوں نے وہ جو بریڈ کا پیس تھا وہ لا کے اس کے رائٹ اسکیل میں رکھا، اور وہ بھاری ہو گیا، اور یہ اس کو اللہ نے جنت میں ڈال دیا. 70 years of worship. اس کے بعد گناہ، ان گناہوں نے یہ بھاری پڑ گئے اس 70 سال کی عبادت پہ. بٹ ایک اخلاص سے کی ہوئی نیکی جو ایک بریڈ کا پیس تھا. تو اٹ ڈپینڈز آن اخلاص. جنید البغدادی جو عراق کے بڑے عابد مشہور تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وین ہی پاسڈ اوے تو کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا بنا آپ کے ساتھ. وہ خواب میں آئے تو پوچھا کیا بنا آپ کا، کیا معاملہ کیا اللہ نے آپ کے ساتھ. تو کہتے ہیں کہ ہماری ساری بھاری بھاری باتیں اور ہماری ساری ووکیب اور پروناؤنسیشنز اور ہم نے جو باتیں کی فینسی جو ہم نے خطبے دیے تھے وہ سب ڈیمینش ہو گئے اور ڈیمین ہو گئے اور ختم ہو گئے. جو باقی رہا اور جس نے بچا لیا وہ رات کو اٹھ کے 2 رکعتیں تھیں جو ہم آخری اس میں پڑھا کرتے تھے. سبحان اللہ. سو آل واٹ میٹرز، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ بڑے بڑے ایکشنز نہ کریں اور چھوٹوں پہ فوکس کریں، یا حقوق اللہ میں کو ترک کریں، حقوق العبادت فوکس کریں. نہ ڈونٹ ٹیک دس لیسن. رادر جو بھی کام کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً کریں. جو 3 لوگ کیو میں پھنس گئے تھے اور انہوں نے جو اللہ سے دعا کی، اس دعا کا کرکس کیا تھا کہ جو یا رب خالصتاً ہم نے تیرے لیے عمل کیا ہے، اگر تو جانتا ہے کہ وہ عمل تیرے لیے تھا تو ہمیں اس غار سے نجات دے دے. اور وہ لینڈ سلائڈ ختم ہو گئی اور وہ پتھر آگے سے ہٹ گیا، اینڈ دے لیفٹ دا کیو. اس میں جو یونانیمس جو ایک کنسنسس تھا وہ کیا تھا، سنسیریٹی کے ساتھ ایکشنز کرنا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنا مخلص بندہ بنائے. اللہم اجعلنا من المخلصین، اللہم اجعلنا من عبادک المخلصین والمخلصین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں میں سے امپیورٹی کو پاک کر دے. اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.